بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کا، کے پی کے کا، عوام کا موقف اور شدید رد عمل سامنے آیا ہے، جس پر بات کریں گے۔ آپ کے سامنے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے، جو بھی ڈی جی ایس پی آر نے کہا، اس کے اوپر کے پی کے کا، ان کی عوام کا، ان کی حکومت کا کیا موقف ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آج پیش کریں گے۔ ناظرین، ڈی جی ایس پی آر نے کل جو پریس کانفرنس کی، اس کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کیا کسی کی ڈیمانڈ پر کی گئی، کسی سیاسی پارٹی کی ڈیمانڈ پر؟ کل سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن آیا اور کل یہ پریس کانفرنس کی گئی، جو کہ بہت ہی شدید پریس کانفرنس تھی۔ پہلی دفعہ جو کہ ڈی جی ایس پی آر نے خود مانا کہ ہم نے اس طرح کی گفتگو کبھی نہیں کی۔ کل پہلی دفعہ عمران خان کے بارے میں ایک سیاسی پارٹی، ایک بڑی سیاسی پارٹی کے، پاکستان کے ایک بڑے لیڈر کے بارے میں کھل کے گفتگو کی گئی۔ جس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا گیا، وہ ساری چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس پہ اصل میں رد عمل آ کے آ رہا ہے۔ یہ ساری گفتگو اس طرح سے کیوں کی گئی، اچانک آنن فانن؟ کیا کسی کی ڈیمانڈ تھی؟ کیا سی ڈی ایف کی نوٹیفیکیشن کے اوپر کوئی مطالبہ رکھا گیا تھا؟ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن ڈیلے ہوا، کافی دن لگ گئے۔ کیا اس کے پیچھے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، نواز شریف کی ڈیمانڈ تھی کہ عمران خان کو رگڑا لگایا جائے، عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی شدید بیان دیا جائے، عمران خان کے خلاف فائنل فیصلہ کیا جائے؟ کیا اس بنیاد پر کی گئی؟ یہ تاثر بھی جو ہے کافی زیادہ اٹھ رہا ہے، اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ ڈیمانڈ پر کی گئی، یا صرف اور صرف ڈی جی ایس پی آر نے اپنے ادارے کا موقف سامنے رکھا، عمران خان کی ٹویٹ کو دیکھتے ہوئے، ان کے بیانات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ادارے کے طور پہ سامنے آ کر اس کا جواب دیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نظیر، ڈی جی ایس پی آر کی گفتگو کل جو مختصر چیزیں جو سامنے آئی ہیں، جو کل انہوں نے کہا، اس میں کچھ الفاظ ایسے تھے، کچھ جملے ایسے تھے جو کہ بہت شدید تھے۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بہت سارے جملے اور الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی بازگشت تاریخ میں بھی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس کے اوپر رد عمل بھی بہت لمبے عرصے تک آئے گا۔ اس کے جو ہے دور رس جو ہے ایفیکٹس بھی آئیں گے۔ اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ بھی کافی لمبا عرصہ کے لیے سامنے آتے رہیں گے۔ چونکہ جملوں میں کچھ جملے بہت ہی زیادہ جو ہے شدید تھے، جیسے کہ عمران خان کے بارے میں کہا گیا تمہارے باپ، ان کے باپ تک کا ذکر کیا گیا، ذہنی مریض تک کہا گیا، کتے بھونکتے ہیں یہ تک کہا گیا، تم ہوتے کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، یہ تک کہا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ جو ہے سب سے زیادہ ریاست کے لیے، سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ بہت کچھ کہا گیا۔ یہ وہ الفاظ تھے کہ جن کے اوپر شدید رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے کہ جو ڈی جی ایس پی آر کا خود ماننا ہے، اعتراف کرنا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسی گفتگو نہیں کی، لیکن پہلی دفعہ عمران خان جو ہے ان کے بارے میں ایسی گفتگو کی گئی۔ اچھا، کچھ سوالات بھی تھے ناظرین، کل بھی میں نے کہا کہ ان سوالات پر بھی بات کریں گے۔ ابھی مختصر سی بات کرتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے ایک ایک پوائنٹ پر بات کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر اتنا کچھ ہے کہ جس کی ایک ایک لائن پر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال میں مختصر بات کروں گا۔ حسن ایوب کا ایک سوال تھا، سوال کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سہیل آفریدی والی بات کہ ہماری مسجدوں میں کتے باندھے جاتے ہیں، یہ سوال کیا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، آپ کا کیا جواب ہے؟ جس کے جواب میں ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر وضاحت کی، کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ اس جملے کے اوپر میں آگے چل کے آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا جو کمنٹس رکھوں گا، ان کا جو رد عمل آپ کے سامنے رکھوں گا، تو انہوں نے وہاں پر اس بات کا بھی جواب دیا ہے۔ اس کے بعد محمد مالک نے سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی کو بین کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو محمد مالک پر تنقید ہو رہی ہے کہ انہیں اس سے بڑا کوئی سوال کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنے قد کاٹ کے حساب سے چھوٹا سوال کیا ہے، لیکن اس کے جواب میں جو ہے ڈی جی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بین کرنا ہمارا کام نہیں، حکومت کا کام ہے۔ منصور علی خان اور افسا کومل نے تقریباً ملتا جلتا سوال کیا۔ اہم سوال تھا کہ آپ نے جو ہے فاطمہ جناح کو، بے نظیر بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، مریم نواز کو، نواز شریف کو بھی اور عمران خان کو بھی سیکیورٹی تھریٹ کہا۔ آج جو عمران خان کو کہا جا رہا ہے تو کل پریس کانفرنس کر دی جائے گی، کہا جائے گا کہ پریس کانفرنس غلط ہو گئی، عمران خان دوبارہ اقتدار پر آ جائیں گے، تو آپ کا پھر موقف کیا ہوگا؟ جس پر ڈی جی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہمارا موقف واضح، اور ہم نے پہلی دفعہ اتنی کھل کے گفتگو کی ہے، پہلی دفعہ ہم اس قسم کی گفتگو کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ جواب دیا۔ عامر الیاس رانا کا سوال تھا کہ میڈیا پر بیٹھ کر دن رات عمران خان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی تعریفی کی جاتی ہیں، آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور آپ اس کی پرمیشن بھی دیتے ہیں، اجازت بھی دیتے ہیں۔ جس کے جواب میں جو ہے ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ میں تو آپ کا پردہ رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے خود جو ایسی بات کر لی ہے تو آپ لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔
غریدہ فاروقی کا سوال تھا کہ فوج اور قوم، یہ مختصر سے میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں، غریدہ فاروقی کا سوال تھا کہ فوج اور قوم میں دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں، اور اشارہ ایک ہی پارٹی عمران خان کی جانب تھا، جس کے جواب میں DGSPR کا کہنا تھا کہ تمہارا باپ بھی دراڑیں نہیں ڈال سکتا، یعنی کہ عمران خان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد جو اب PTI کا رد عمل سامنے آیا ہے، سب سے پہلے PTI نے ایسے جماعت تحریک انصاف نے اس پوری کی پوری پریس کانفرنس کو مسترد کر دیا ہے۔ PTI کا کہنا ہے کہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں جو کچھ بھی کہا گیا سب کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ پریس کانفرنس صحیح نہیں کی گئی۔ اس کے اوپر شفیع جان کا بیان ہے، DGSPR پختونوں سے معافی مانگو، یہ پورے خیبر پختونخوا کی توہین ہے۔ آپ نے آج یہ زبان استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو سہیل آفریدی نے کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ تم پختونوں کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو تو عام پختون کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ نظیر جس طرح سے کہا گیا، DGSPR نے کہا کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے یہی سوال کیا تھا کہ ہماری مساجد میں کتے باندھے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، تو آج جو وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ آج DGSPR نے یہ بیان دے کے اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے ثابت کر دیا ہے کہ جو سہیل آفریدی نے کہا تھا سہیل آفریدی نے صحیح کہا تھا۔ شفیع جان کا یہ بھی کہنا ہے کہ DGSPR کو مشورہ کو اپنی حدود میں رہ کر بات کریں، سیاست سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ بدقسمتی ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان پر ختم ہوتی ہے، عمران خان کے علاوہ اس میں کوئی بھی چیز ڈسکس نہیں کی جاتی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نظیر PTI کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ DG صاحب، جب یہی لوگ آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا تانا دیتے تھے، یعنی کہ آپ کو غدار کہا کرتے تھے، تو وہ سب بھول کر آج وہی لوگ آپ کے لاڈلے کیسے بن گئے؟ کیسے آپ نے انہی کو الیکشن چوری کروا کر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنوا دیا؟ جب آپ ان کے لیے انتخابات میں دھاندلی کر رہے تھے تب آپ کو حمود الرحمان رپورٹ، غداری اور ماضی کے الزامات یاد کیوں نہیں آئے؟ DGSPR پر یہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد کی جانب سے ایک تصویر شیئر کی گئی ہے جس میں عمران خان کی تصویر ہے، انہوں نے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، اور اس میں جو انہوں نے لکھا ہے، جمہوریت اور آمریت کی لڑائی میں کھل کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ کس کے ساتھ کھڑے؟ انہوں نے سوال بھی کر دیا ہے، یعنی کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ PTI کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے۔ مارشل لاء میں سب سے پہلے جمہوریت، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جاتا ہے تاکہ عامر کی غلط کاریوں پر کوئی بھی آواز بلند کرنے والا نہ ہو۔ آزاد میڈیا چونکہ تنقید کرتا ہے اس لیے اس کی آواز بند کی جاتی ہے۔ عدلیہ کیونکہ غلط فیصلوں پر ایکشن لینے کا حق رکھتی ہے اس لیے اس کے اختیارات بھی سلب کر لیے جاتے ہیں۔ آج اس جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس مارشل لاء میں یہ تمام فسطائی حربے بدرجہ عتم موجود ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی پارٹی کے چیئرمین کا نام تک میڈیا پر لینے پر پابندی ہے؟ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے۔ صدام ترین کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس جنگ میں ہم مارے جا سکتے ہیں، ہمیں موت قبول ہے، تمہاری غلامی نہیں۔ تمہاری پہچان اس ملک اور وردی کی وجہ سے ہے، اور اس ملک کی پہچان دنیا میں عمران خان کی وجہ سے ہے۔ تمہارے جیسے بونے اس ملک کی تاریخ میں بہت گزرے، تم نے بھی گزرنا ہے۔ نظیر اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نواز شریف کے، پاکستان مسلم نواز کے مختلف لوگوں کے بیانات بھی جو ہے وہ ری ٹویٹ کیے گئے ہیں، ان کے بیانات کو سامنے لایا گیا ہے۔ ایون کہ نواز شریف کی مختلف سپیچز بھی انہوں نے جو ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہیں، جس میں جو کہ وہ فوج کے خلاف بول رہے ہیں اور بہت ہی اور ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو گفتگو یقیناً آپ جانتے ہیں تاریخ کے اوراق پر موجود ہے کہ کس طرح کی گفتگو جو ہے DGSPR کے بارے میں ہو یا فوج کے بارے میں کی گئی ہے، وہ سارا کچھ انہوں نے شیئر کیا کہ یہ لوگ آپ کو غدار کہتے تھے۔ حمود الرحمان کمیشن کی باتیں نواز شریف کئی بار کر چکے ہیں، لیکن انہیں آج آپ نے اقتدار کی کرسیوں پر بٹھا دیا ہے اور آج عمران خان ہے وہ غدار بن چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی شیئر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے PTI کے کارکنان کے بھی کچھ جوابات ہیں، سیاسی لوگ بھی جوابات ہیں۔ جاوید ہاشمی کا کہنا ہے آج کی DGSPR کی پریس کانفرنس اور یحییٰ خان کی آخری پریس کانفرنس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جو نفرت کی بیج آپ نے تب بوئے تھے آج بھی آپ اور آپ کا ادارہ وہیں کھڑا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لیں، اس میں انہی آرمڈ فورسز کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ استثنا لینے کے وقت ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ کا چیف اور ادارہ کس قدر ڈر چکا ہے، مگر اس قدر ڈرا ہوا ہوگا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ کہنا ہے جاوید ہاشمی کا۔ شاہد کھٹر کا کہنا ہے سہیل آفریدی کو گالی پورے پختون قوم اور قبائلی عوام کو گالی دینا ہے۔ یہاں پر جو ہے کچھ صحافیوں کی بھی گفتگو ہے۔ سمینہ پاشا کا کہنا ہے ایک جملہ بھاری پڑے گا جناب، فرط جذبات میں زیادہ بول گئے، جو انہوں نے کتے بھونکنے والی مثال دی اس پر کہا گیا کہ یہ جملہ بہت بھاری پڑے گا۔ نظر یہ جملہ شدید ہے، تاریخ میں اس کی گونج کافی عرصے تک رہے گی۔ میں پہلے بھی رکھ چکا ہوں کہ اس کے اوپر شدید رد عمل آئے گا، اب اسے تاریخ کے اوراق سے تاریخ سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ میر شرافت علی کا کہنا ہے کہ جب دلیل کے بدلے گالی اور گولی کا استعمال ہو تو سمجھ جائیں مخالف ذہنی مریض ہے۔ امیر عباس کا کہنا ہے کہ جو شکوے 2 گھنٹے آپ نے ایک شخص سے کیے
وہی شکوے تو قوم بہت سارے معاملات پر آپ سے کر رہی ہے، لیکن آپ شکوہ کریں تو وہ قومی بیانیہ، اور اگر قوم کرے تو وہ غدار اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اظہر مشوانی کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ ہم آپ میں اور کتوں میں تفریق نہیں کرتے۔ آج ڈی جے ایس پی آر نے سہیل آفریدی کے لیے خود وہی الفاظ استعمال کر کے ثابت کر دیا ہے کہ سہیل آفریدی نے بالکل ٹھیک بات کی تھی۔ ناظرین، یہ بیانات ہیں جو کہ آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کارکنان کی جانب سے۔ ناظرین، اب جو ہے 7 دسمبر کو سہیل آفریدی نے 7 دسمبر کو جلسہ کرنا تھا۔ شاید عوام کی اتنی بڑی تعداد اس جلسے میں ویسے نہ آتی، لیکن ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے خود جواز پرووائڈ کر دیا ہے۔ اب اس جلسے میں عوام بڑی تعداد میں شرکت کرے گی، عوام کے جذبات بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ ناظرین، ہر پریس کانفرنس جو بھی کرنے کے لیے ڈی جی ایس پی آر آتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے، حکومت کی جانب سے لوگ آ کے پریس کانفرنس کریں، ان کا رد عمل بھی ہوتا ہے۔ عوام کے اندر نفرت کا بیج بڑھ رہا ہے، عوام رد عمل کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ایسا کرنے سے یہ بات تو ہو گئی، کچھ دنوں میں یہ باتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس کا جو ہے، اس کی گونج جو ہے، اس کی بازگشت جو ہے، تاریخ میں ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی۔ پاکستان کی 76 سال کی مختصر سی تاریخ ہے، لیکن اس میں بازگشت جو ہے مسلسل ایک ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی لڑائی آج تک ختم نہیں ہو رہی۔ آخر یہ کب تک جاری رہے گی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔